السلام علیکم ناظرین، ایس ایم عرفان طاہر ایک اہم پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف مذہبی سکالر ہیں امام شاہد تمیز، انچارج ضیاء الامہ سینٹر بوزلے گرین۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آج جو برطانیہ کے اندر اور دنیا بھر میں جو مسلم کمیونٹی، جو تارکین وطن آباد ہیں، ان کو جو مسائل کا سامنا ہے نوجوان نسل کے حوالے سے اور دیگر جو مشکلات ہیں، اس پہ اسلام کی کیا رائے ہے اور اسلام کس طرح اس کا سلوشن جو ہے وہ پیش کرتا ہے، اور ہمیں جو ہے تسلی بھی ملتی ہے اور سکون اور اطمینان کی جو نعمت ہے وہ بھی اللہ رب العزت عطا کرتا ہے۔ جی السلام علیکم امام شاہد تمیز صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو نوجوان نسل ہے یہاں جو آباد ہیں، ان کو کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یا جو جتنے مبصر اسلام کے اندر آئے دوسرے ممالک کے اندر، تو ان کا رہن سہن کیا ہوتا تھا، یا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرفان بھائی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگ اکثر بر صغیر سے تشریف لائے اور یہاں پر آ کر اور یہاں رہے، اور پھر ان کی جو اولادیں تھیں وہ جوان ہوئیں۔ اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہماری کمزوریاں کیا تھیں، ہمارے اندر وہ کام جو ہم نے کیے ہیں جس کے منفی اثرات ہمارے نوجوانوں پر پڑے ہیں اور اس کے کیا نتائج نکلے ہیں۔ اس میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دین کی طرف ہم نے اپنے نوجوانوں کو توجہ کتنی دلائی ہے۔ دیکھا جائے کہ ہمارے بزرگ آئے، انہوں نے محنت کی، یہاں پر کام کیا، لیکن جو ہمارے جو طریقہ کار ہیں وہ یہ ہیں کہ بچوں پر توجہ دینا اور بچوں کو دین کی طرف ترغیب دینا، مسجد کے اندر لے جانا، پھر دین کی تعلیم دلوانا، قرآن مجید پڑھانا، صحیح طریقے سے پڑھانا۔ یہ باتیں، ان باتوں کے اندر ہم تھوڑے سے کمزور پڑ گئے ہیں، جن کے نتائج یہ نکلے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے برطانیہ کے اندر بالخصوص، وہ دین سے اکثر، سارے تو نہیں الحمدللہ، ہمارے ہاں جو فیملیاں ہیں جن کے جو مذہب کی طرف راغب ہیں، الحمدللہ ان کے بچے نوجوان جو ہیں وہ بہت اچھے جا رہے ہیں، لیکن اکثر اس کی وجہ یہی رہی ہے کہ ہمارے والدین جو ہیں، بزرگ جو ہیں، وہ توجہ نہیں دے سکے۔ جن لوگوں کو شکایات یہاں دیکھنے کو آتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ فرما بردار نہیں ہے، وہ بدتمیزی کرتے ہیں یا اس طرح رسپیکٹ نہیں کرتے جس طرح ہمارے معاشروں میں کی جاتی ہے، تو اس کا کیا اسباب ہیں یا کیا وجوہات دکھائی دیتی ہیں آپ کو؟ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ماحول کس طرح کا ہے۔ اگر جن لوگوں کے گھر کے اندر مکمل دینی ماحول ہیں، آج دیکھ لیں کہ ان کی جو اولادیں ہیں، ان کے جو نوجوان بچے ہیں، وہ اپنے والدین کے فرما بردار، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ ہاں، جن گھروں کے اندر دینی ماحول نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، اللہ کے حبیب کی سنت نہیں ہے، وہاں پر چونکہ وہ یہ جو معاشرہ ہے، یہاں مثبت اور منفی دونوں اثرات ہیں، تو جو منفی اثرات ہیں وہ ہمارے نوجوان لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر وہ نافرمان ہو جاتے ہیں۔ آج یہ بھی المیہ ہے بہت بڑا برطانیہ کے اندر اور یورپ بھر کے اندر جو ہے انتہا پسندی کا، ٹیررزم کا جو ہے ہمیں سامنا ہے، مسلمان جو ہیں زیادہ مورد الزام ٹھہرائے جاتے ہیں، تو اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں آپ، اور اس چیز کو کیسے ریموو کیا جا سکتا ہے یا ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو آپ نے سوال کیا یہ بہت اہم سوال ہے۔ ہمارے ایک پرسنٹ سے بھی کم یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، جو ہمارے اس ملک کے اندر یونیورسٹیز کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے جو نوجوان بچے جو یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ ان کی اندر کمزوری دین کی کمزوری ہوتی ہے، چونکہ ان کو دین کا علم نہیں ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید سے آیات جو ہیں ان کا سیاق و سباق دے کے بغیر وہ نوجوانوں کے دماغوں کے اندر وہ راسخ کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ فرماتا ہے، اور چونکہ وہ نوجوان جو ہیں ان کو دین کا علم نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ اس جال کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہاں سے یہ جو ایک پوری دنیا کی طرف ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ دین کے نام پر قتل کرتے ہیں وہ مسلمان ہیں۔
دوسرا ہم والدین کو کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو، اور مساجد کے اندر بھی بچوں کو اس چیز کی طرف بتایا جائے کہ دین جو ہے وہ دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے، دین پیار، محبت، باہمی اتفاق، اتحاد، یہ دین کا نام ہے۔ انتہا پسندی، دہشت گردی، نفرت، کینہ، یہ چیزیں ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے اپنی مساجد کے اندر اگر بچوں کے لیے یہ پروگرام رکھیں اور ان کو بتائیں کہ ٹیررزم ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام، تو یقیناً ہمارے بچوں۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مدارس جو ہیں، مساجد جو ہیں، یہ بھی یہ انتہا پسندی کا، تفریق کا اور تقسیم کا جو ہے وہ بنیاد فراہم کر رہے ہیں۔ یہاں اس برطانیہ کے اندر کوئی ایسی صورتحال دکھائی دیتی ہے آپ کو؟ یہ دیکھیں، کوئی بھی مسجد جو ہے وہ کبھی بھی اپنے بچوں کو یہ نہیں بتائے گی کہ جاؤ اللہ اکبر کہہ کر بم جسم پر باندھ کر لوگوں کو اڑا دو، کوئی بھی مسجد نہیں ہے۔ ہاں، مسجد کے اندر کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں، جب بچے مسجد سے باہر نکلتے ہیں ان سے باتیں کرتے ہیں، جب وہ انٹر ہوتے ہیں تو یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن اکثر اہل سنت والجماعت کی جو مساجد ہیں ان کے اندر کوئی ایسی، ہماری یہ ضیاء الامہ سینٹر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارا تو ایک سلوگن ہے مسجد کے اندر جب بچے آتے ہیں کہ اسلام کا ٹیررزم کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ جو لوگ اسلام کے نام پر قتل کرتے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں، ہم تو اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں۔ بے شک جس نے ایک انسان کو قتل کیا گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، یہی اسلام کا پیغام ہے۔ یہاں علامہ صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ جو لیٹسٹ انٹرنیٹ ٹیکنالوجی ہے یا سوشل میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے بھی برین واش کیا جا رہا ہے، اور وداؤٹ یعنی اینی ویریفیکیشن جو ہے وہ نوجوان نسل اس طرف متوجہ ہو رہی ہے۔ 700 سے زائد لوگ جو ہیں وہ سیریا شام جہاد کی مد میں چلے گئے ہیں، اور اس کو کس طرح ہم نظر انداز کر سکتے ہیں؟ کوئی نہ کوئی وجوہات تو اس کے پس منظر میں دکھائی۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات، ہمیں گھروں کے اندر اپنے بچوں پر کم از کم اتنا کنٹرول تو ہونا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ انٹرنیٹ پر بچے کیا دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم اپنے بچوں کو کمروں کے اندر چھوڑ دیتے ہیں اور ہم اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے وہ انٹرنیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ہماری جان چھٹی ہوئی ہے۔ لیکن دیکھیں، ایز والدین ہمارے بچوں پر کچھ حقوق ہیں، اس میں سے سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے وہ بچوں پر نظر رکھنا کہ یہ کیا کر۔ اب انٹرنیٹ ایک اچھی چیز ہے، کمپیوٹر یہ اچھی چیز ہے، اسی طرح گھروں کے اندر یہ جو پلازما سکرینز ہیں، ٹی وی ہے، سیٹلائٹ ہے، یہ اچھی چیزیں ہیں، لیکن اگر ان کا غلط استعمال کیا جائے گا تو اس کے اثرات بھی غلط ہوں گے۔ ہم جو اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، بزرگوں کو بتاتے ہیں، والدین کو بتاتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا را جب آپ گھروں کے اندر، سب سے پہلی بات تو یہ ٹی وی اور کمپیوٹر جو ہے وہ لانچ میں ہونا چاہیے، نیچے بیڈ روم میں نہیں ہونا چاہیے، تاکہ آپ بھی وہاں بیٹھے ہوں اور آپ بھی دیکھیں کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں۔ یعنی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے گھروں کے اندر۔ دیکھیں، یہ تربیت کے اندر آتا ہے اور یہ ہمارے بچوں کی طرف حقوق ہے، اور اگر ہم ان کو آزاد چھوڑ دیں گے تو پھر صرف یہی نہیں، اور بھی بہت سی برائیاں ہیں۔ یعنی بچوں کو جو ہے شتر بے مہار نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ ان کا جو ہے نظر رکھنی چاہیے۔ یہاں دیکھنے کو یہ بھی آتا ہے کہ اس معاشرے کے اندر جہاں پہ جو ہے دیار غیر ہے ہمارے لیے، یہاں پر کس طرح مسلم کمیونٹی ایک اچھا جو امیج ہے وہ بلڈ اپ کر سکتی ہے، ایک اچھا تاثر دوسری کمیونٹیوں میں رہتے ہوئے جو ہے وہ بلڈ اپ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بھی شخص حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتا ہے اس کے تاثرات پوری دنیا کے اندر مثبت ہی ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر تو بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ہم کوئی کام نہیں کرتے ہیں۔ تو ہمیں ایز اے بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی، کشمیری، جو بھی ہم اپنے آپ کو کہنا ہے، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، پیار کریں، ہم دلوں کے اندر سے نفرت کو نکالیں، پھر ہم مسجد لے لیں، پھر گھر لے لیں، بیٹھ کر سب مل کر ہم دیکھیں کہ ہمارے اس کمیونٹی کے اندر کیا پرابلمس ہیں اور ان کو کس طرح ڈیل کیا جائے۔ اگر ہم جب مل کر بیٹھ کر کوئی کام کریں گے اس کے اندر قوت ہوگی، چونکہ وہ مل کر کام ہو رہا ہے۔ ہم انفرادی طور پر تو بہت بڑی لمبی ہماری شفٹنگ ہوتی ہیں، بہت کام کرتے ہیں، لیکن اجتماعی طور پر ہم کچھ نہیں کر رہے۔ لیکن میں یہ پھر کہوں گا کہ جب تک ہم گھروں کے اندر
دینی ماحول کو اختیار نہیں کریں گے اس وقت تک یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی تعلیمات ہیں، جو اسلام کا حقیقی پیغام ہے، سیرت ہے، قرآن ہے، رسول ہے، قرآن ہے، اس پر جو ہے دیکھیں عمل پیرا عرفان ہونے کی صاحب، ضرورت ہے۔ یہ عموماً مساجد کے اندر ایک مثال دی جاتی ہے کہ ہم بڑے اچھے اچھے اور خوبصورت قرآن مجید ہم لے لیتے ہیں، لیکن پھر گھر کے اندر ہم ان کو ایک اونچی جگہ پر رکھ کر اور سجاوٹ کے طور پر ہم رکھ دیتے ہیں، لیکن یہ قرآن مجید کا گھر کے اندر لانا یہ مقصد نہیں ہے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو گھروں کے اندر لائیں، پھر ہم خود بھی اس کی تلاوت کریں، اپنے بچوں کو بھی حکم دیں کہ تلاوت کرو، پھر اس کی جو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے اس کی ٹرانسلیشن، اس کی ہم انگلش کا لٹریچر لیں، یا پھر مسجد کے اندر آئیں، جو علماء انگلش میں گفتگو کرتے ہیں ان کی گفتگو کو سنیں اور اس مسجد کے اندر بچوں کو لائیں، پھر لٹریچر گھر کے اندر بھی مہیا